السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قربانی کے احکام و مسائل آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ قربانی کا طریقہ، اس بارے میں آپ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یاد رکھیں، قربانی کا جانور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لہذا قربانی کے جانور کا احترام کیا جائے گا، قربانی کے جانور کا ادب کیا جائے گا۔ قربانی کے جانور پر سختی کرنا، اس پہ بوجھ لادنا، اس سے ذاتی نفع لینا یہ ناجائز فرمایا، حتیٰ کہ اس پہ سواری کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ بعض لوگ قربانی کے جانور کو ایک دوسرے سے لڑواتے ہیں، تو یاد رکھیں اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نیت میں کوئی خلل واقع ہو اور جس کے سبب سے آپ کی قربانی رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہو، اور ایسا کرنے میں اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ جانور زخمی ہو جائے۔ یاد رکھیں، قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے۔ ایک خراش بھی اگر قربانی کے جانور میں پائی جاتی ہے تو قربانی تو ہو جائے گی لیکن مکروہ ہوگی، اور اس طرح سے کھیل کود میں لڑانے میں اگر اس کے سینگ وغیرہ جڑ سے ٹوٹ گئے تو پھر قربانی بھی ناجائز ہو جائے گی۔ اس لیے قربانی کے جانور کا احترام کریں۔ رب نے ارشاد فرمایا، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا یہ دل کا تقوی ہے، یہ دل کی پرہیزگاری ہے۔ تو قربانی کا جانور بھی قرآن میں اللہ عز و جل شانہ نے اسے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ بعض جگہ تو یہ منظر بھی ہے، یہ ماحول بھی ہے کہ قربانی کا جانور اگر آسانی سے گر گیا تو گرانے والوں کو اس میں لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، تو وہ اسے اٹھا دیتے ہیں اور اس کے ساتھ مستی کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، جانور کو بھڑکانے کی جتنی کوشش کرنا چاہیں معاذ اللہ وہ کرتے ہیں۔ یاد رکھو، آپ کس کے ساتھ یہ تماشا کر رہے ہو؟ قربانی کے جانور کا رشتہ صرف جانور ذبح کرنے تک نہیں ہے، بلکہ اس کا رشتہ تو قیامت تک ہے۔ وہ پل صراط پہ ہمارے لیے سواری ہوگا، ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اس کا خون زمین پہ گرتا ہے، اس کا خون بہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہ بہہ جاتے ہیں، یعنی گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ ہمیں بخش دیتا ہے۔ اس کے ذریعے ہم کو اتنا نفع حاصل ہو رہا ہے، اتنے فوائد ہیں دنیاوی اور اخروی، اور ہم اس کے ساتھ جو ہے مستی کرتے ہیں۔ تو ان سب حرکتوں سے باز آئیں۔ میرے عزیزوں، قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے اسے چارہ دے دیں، پانی دے دیں، چھری وغیرہ کو پہلے سے تیز کر لیں، اور دعا وغیرہ پہلے ہی پڑھ لی جائے۔ ایسا نہیں کہ جانور کو لٹا دیا گیا، اب آپ جو ہے دعا پڑھ رہے ہیں، پہلے سے دعا پڑھ کے تیار رہیں۔ جو دعا مشہور دعا پڑھی جاتی ہے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کر دیں۔ ذبح کرنے سے پہلے اسے آپ چارہ پانی دے دیں گے، اور اس طرح سے جانور کو لٹائیں، اس طرح سے جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح سے لٹائیں کہ اس کا منہ سمت قبلہ ہو جائے، اور ذبح کرنے والا اپنا داہنا پاؤں، اپنا سیدھا پیر اس کے
پہلو پہ رکھ دیں، اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پہ رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دے، اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں گے جو میں نے عرض کیا، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور ذبح کر دیا جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب اگر جانور آپ نے کسی اور کی طرف سے ذبح کیا ہے تو پھر اس کا نام لیں گے، اور اپنی طرف سے جانور ذبح کیا ہے تو میں عرض کر رہا تھا قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اگر دوسرے کی طرف سے آپ نے جانور ذبح کیا ہے تو اللہم تقبل منی کی جگہ من کہیں، اللہم تقبل من، اس کا نام لیں فلا بن فلا، اللہم تقبل من فلا بن فلا کما تقبلت من خلیلک ابراہیم و حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذبح میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ جانور کی 4 رگیں ہوتی ہیں، اس کے حلق میں گلے میں 4 رگیں ہوتی ہیں، تو 4 میں سے 3 رگیں کٹ جانا چاہیے، یا 4 کا اکثر حصہ کٹ جائے، اور اگر 3 رگیں نہیں کٹی تھیں یا 4 کا اکثر حصہ نہیں کٹا تھا اور ذبح کرنے والے نے چھری ہٹا لی تو اب جو وہاں چھری مارے گا اس پر یہ لازم ہوگا کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہے، ورنہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ماہر ہے، تجربے دار ہے، اس سے جانور ذبح کرائیں، سنی سے العقیدہ ہو، ورنہ معاذ اللہ جلد بازی میں، عجلت میں اگر کسی بدعقیدے سے آپ نے جانور ذبح کرایا تو بھی آپ کی قربانی نہیں ہوگی، اور اس کا گوشت کھانا بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا، مردار ہوگا۔ اس لیے اس کا اہتمام بے پناہ ضروری ہے، اور بہتر تو یہ ہے کہ آپ خود اپنا جانور ذبح کریں، ذبح کرنے کا طریقہ وغیرہ جان لیں۔ ہر علاقے میں جانور عموماً سال بھر ذبح ہوتے رہتے ہیں، کسی قصاب وغیرہ سے ملاقات کر لیں، اس کی نگرانی میں 2-4 جانور اس کے ذبح کر دیں آپ اس کی اجازت سے عام دنوں میں، تو آپ کو طریقہ معلوم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو کسی اچھے ماہر سے جانور ذبح کرائیں، لیکن وہاں حاضر رہیں۔ آقا علیہ السلام نے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے قربانی پیش فرمائی، جانور ذبح کیا، اور فرمایا فاطمہ تم یہاں کھڑی رہو، جانور کا خون زمین پر گرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی طرف سے قربانی کی گئی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی بخشش اور اس کی نجات ہو جاتی ہے۔ اس لیے اتنا تو ضرور ہونا چاہیے، جن کی طرف سے جانور ذبح کیا جا رہا ہے وہ وہاں موجود رہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلا دی جائے، چھری تیز ہو تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو، اور جلد جانور ذبح ہو جائے، 3 رگیں اس کی کٹ جانی چاہیے۔ اب اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے مسئلہ سنا کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، اب کوئی طریقہ نہیں جانتا ہے، تو اگر کسی نے ایسا کیا کہ کسی حافظ صاحب کو، کسی عالم دین کو، مبلغ کے ذریعے جانور ذبح کرایا، اور ذبح کرتے وقت اس نے اپنا ہاتھ بھی رکھ دیا، یا ایک بڑے جانور میں 5-6 لوگ شریک تھے، سبوں نے ہاتھ رکھ دیے، تو سبوں کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا لازم ہوگا۔ اگر ایک نے بھی نہیں پڑھا اس نیت سے کہ حضرت تو پڑھ رہے ہیں ہمارا پڑھنا ضروری نہیں ہے، تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ تو اگر کہیں ایسا ہوتا ہے کہ چھری پر
ذبح کرنے والوں کے علاوہ بھی لوگ ہاتھ رکھتے ہیں، تو جتنے لوگوں نے ہاتھ رکھا ہے سب کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا لازم ہوگا۔ اور کبھی ایسا ہوا شور میں، ہنگامے میں ذبح کرنے والے نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول گیا، تو اگر واقعی بھولا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مومن کی زبان پہ تو بسم اللہ ہی ہوتا ہے، قربانی ہو جائے گی، جانور حلال ہوگا، اس میں کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ لیکن یاد تھا اور بسم اللہ نہیں پڑھا تو اب جانور حلال نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی قربانی جائز ہوگی۔ جانور ذبح کرنے کے بعد ایک برائی ہمارے معاشرے میں بہت پھیلی ہے، جانور ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے، جانور کی کھال اتارنے لگتے ہیں۔ ارے جیتے جی آپ کی کھال اتاری جائے، ایک چھوٹا سا آپریشن کرنا ہو تو آپ کو سن کرنا پڑتا ہے، بغیر سن کی اگر ڈاکٹر چیڑ پھاڑ کرے تو کتنی تکلیف ہوگی۔ ابھی اس کی روح نہیں نکلی ہے اور آپ اس کی کھال اتار رہے ہو، اتنی جلدی ہے۔ قربانی کا جانور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اس کو اتنا اذیت پہنچا رہے ہیں۔ وہ محشر میں پل صراط پر ہمارے لیے سواری ہوگا اور لوگ خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں۔ اور دوسری ایک برائی یہ ہے کہ قصاب حضرات کیا کرتے ہیں، وہ کھال اتارتے ہیں، گلے کے نیچے تھوڑا سا چیرتے ہیں اور خنجر اس کے کلیجے پہ مار دیتے ہیں، وہ فوراً اس کا دم نکل جاتا ہے۔ یا دوسرا ایک طریقہ قصاب لوگوں کا یہ ہے کہ جانور جہاں سے ہم نے ذبح کیا، چھری چلائی، تو وہیں وہ چاقو رکھ کر ایسے گھماتے ہیں جس سے اس کی رگیں کٹ جاتی ہے، دماغ سے رشتہ منقطع ہو جاتا ہے اور اس کا دم نکل جاتا ہے۔ تو یہ تو جانور کو تکلیف دینا ہوا، ٹھنڈا کرنے سے پہلے اس کی کھال اتار رہے ہیں، اس کو خنجر مار رہے ہیں، کیونکہ قصاب لوگوں کا سیزن رہتا ہے تو وہ سوچتے ہیں جلدی سے جانور ٹھنڈا نہیں ہو رہا تو ہم ہی ٹھنڈا کر دیں۔ تو اس میں نقصان یہ ہے، ایک تو جانور کو بیجا تکلیف دینا ہوا، دوسرا یہ کہ اسلام کا جو شرعی طریقہ ہے جانور کو ذبح کرنے کا، اس میں حکمت یہ رہتی ہے کہ بہتا ہوا سارا خون نکل جاتا ہے، سارا خون رگوں سے باہر آ جاتا ہے، خون دماغ کو دوڑتا ہے، بیچ میں آپ نے ذبح کر دیا ہے، وہاں سے رگ سے سارا خون باہر آ جاتا ہے۔ لیکن آپ نے خون کو باہر آنے نہیں دیا۔ آپ دیکھتے ہیں جانور ذبح ہوتا ہے تو وہ پوری قوت لگاتا ہے، پیر سمیٹتا ہے، چھوڑتا ہے، سمیٹتا ہے، چھوڑتا ہے، تو اس سے جو خون اس کے گوشت وغیرہ میں رک گیا ہے، بہتا ہوا خون، وہ سب رگوں سے باہر آتا ہے۔ آپ نے وہ ہونے ہی نہیں دیا، اس سے پہلے کہ بہتا ہوا خون سارا نکلتا آپ نے اس کو خنجر مار دیا کلیجے پر، دماغ میں جو ہے چھری بھونک دی، رگوں میں اس کا دم نکل گیا، تو بہتا ہوا خون سارا کا سارا جو بھی تھا رک گیا۔ اب وہ بیماری کا سبب بنتا ہے، وہ بہتا ہوا خون نجس ہے، نجاست غلیظہ ہے، وہ رگوں کا خون جو ہے گوشت میں چلا جاتا ہے، پھر وہ پھیلے گا، نہ جانے کتنے فطور کا، بیماری کا سبب بنے گا۔ لہٰذا ان حرکتوں سے باز آئیں، قصاب سے آپ کہہ دیں کہ 2-4 منٹ آپ رک جائیں، جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں، آپ موجود ہیں، آپ کی طرف سے جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہے، قربان کیا گیا ہے، آپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ ان کو روکیں اور جانور کو کوئی ایسی دقت، کوئی ایسی تکلیف نہ ہونے دیں جس کے سبب سے قیامت کے روز اللہ اکبر ہمارے لیے شرمندگی کا کوئی سبب بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان احکام و مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔